السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم بزرگان دین، قرب و جوار سے، دینی حمیت و جذبہ سے سرشار آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، ناصری گنج کے نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس دینی مجلس کے منتظمہ کمیٹی کو اور اس میں شریک ہر فرد کو کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور فضل اور آپ لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ دینی پروگرام منعقد ہوا۔ قرب جوار کے لوگ، یہاں کے لوگ، مرد و خواتین، بچے و بچیاں کچھ سیکھنے، سمجھنے، سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ لوگوں کا بے شمار اجر و ثواب ہے، اور یہاں حاضرین جو ہیں ان تمام حاضرین کا بھی شکریہ اور ان کے لیے دعائیں کہ سرد راہ کے گرم بستر کو چھوڑ کر کے یہاں سیکھنے کی نیت سے بوڑھے، بچے، جوان، مرد، بچیاں، عورتیں سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہمارے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے بھائیوں، آپ لوگ آئے ہیں، میں بھی اللہ کی مہربانی اور اس کی فضل سے ایک طالب علم ہوں، آپ کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے انداز میں کچھ
باتیں قرآن سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، روایتی انداز میں نہ بیٹھیے، بلکہ اس نیت اور مقصد اور غرض کے تحت بیٹھیے کہ آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے جو ٹائم اور وقت لگا رہے ہیں، اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنی باتیں کیچ کر سکتے ہیں اور ان باتوں پر کس حد تک اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں عمل کے اعتبار سے، کس قدر آپ عمل کرتے ہیں، اس نیت سے بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، برکت بھی ہوگی اور اللہ رب العالمین اجر جزیل سے نوازے گا۔ میرے دینی بھائیوں، مجھے جو موضوع ملا ہے اور جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے بچوں کی ایمانی تربیت، اعتقادی تربیت۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کیسے تربیت کی جائے۔ اصلاح معاشرے کے نام سے ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ معاشرے میں ایک زبردست اکائی بچوں کی اور بچیوں کی ہے، اور بچے اور بچیوں کی اصلاح کئی معنی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے چھوٹے ننھی بچیوں کی اصلاح کیسے کریں، اور بچے اور بچیوں کی تربیت کیسے کریں، ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت تو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، سچ بولا جائے، بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ مت بولو، سلام کرو اور اچھی چیزیں، آداب، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، یہ تو سکھاتے ہیں، لیکن ایمانی تربیت بچے کو اپنے مالک حقیقی سے کیسے جوڑا ہے۔ انسان کی اور ہر ایک دائی کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اپنے سے نہیں بلکہ ایک انسان اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں ہم انسانوں کو چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، سالوں کے لیے بھیجا ہے، وہ ایام، وہ وقت، وہ دن اللہ کے مقصد کے تحت گزارا ہے۔ میرے دین بھائیوں، بچوں کی تربیت یہ اسلام کی اہم ذمہ داری ہے۔ عام ذمہ داری نہیں، ایک اہم ذمہ داری ہے جس سے کوئی بھی گارجین، والدین بھاگے سکتے ہیں۔ بچے اور بچیوں اور اولاد کی ذمہ داری دینی فریضہ ہے۔ اگر اس فریضے کی ادائیگی میں ذرا سی ہم نے سستی اور کاہلی کی، اللہ کے یہاں تو جواب تو دینا ہی ہے، اس دنیا میں بھی اس کے نقصانات آپ خود محسوس کریں گے، ہم خود محسوس کریں گے۔ تربیت کیا ہے؟ بچے یا اولاد کی بلوغت تک صحیح دیکھ ریکھ، اصلاح و عمل، دیکھ بھال، گائیڈنگ اور رہنمائی کے ایک طویل اور مسلسل جد و جہد کا نام۔ ایسا نہیں کہ تربیت سال 2 سال، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میں آدمی کر کے فارغ ہو جائے، نہیں، بلکہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے، ایک مسلسل اصلاح و عمل، دیکھ بھال کا نام تربیت ہے۔ آج کے زمانے میں اولاد کی دینی تربیت، اعتقادی تربیت مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن تحریکیں، اعدائے اسلام، اسلام کے مخالف مشنریاں، تنظیمیں اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے تشخصات مٹا دیے ہیں، مسلمانوں کی جو اپنی پہچان ہے وہ ختم کر دی ہے، یا مسلمانوں کی جو بیس بنیادی چیز ہے، جو عقائد و ایمانیات جو ہے، ان عقائد و ایمانیات سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے، اور خاص طور سے
بچے دور ہو جائیں عقائد و ایمانیات سے، یا کم از کم دور نہ تو مشروع کر دیں معاملہ، اور یہ بتائیں کہ عقائد و ایمانیات کوئی ویسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑ دینے سے بڑا نقصان ہو. یہ کوشش ہو رہا ہے، یا تو مکمل طور پر دور نہ کر سکے لیکن کم از کم دین اسلام کی بنیادی، دین اسلام کی بیسک باتیں عقائد و ایمانیات کے سلسلے میں نوجوان اور بچوں کو مشکوک کر دیا جائے، شک و شبہ میں ڈال دیا جائے تاکہ دین اسلام کی بنیادی باتیں بہت معقول رہیں. اس لیے بھی ایمانی اور عقلی تربیت ضروری ہو جاتی ہے. اگر ہم بچوں کی دینی، ایمانی، عقلی تربیت نہیں کریں گے، اگر ہم نے سستی اور کاہلی سے لیا ہے تو بچہ، اولاد ہماری ایک صاف و شفاف کاغذ کی مانند ہے. اگر ہم نے بچوں کے ذہن و دماغ میں اچھی چیزیں نہیں ڈالیں گے، بچوں کے دل میں اچھی چیزیں نہیں بسائیں گے تو آٹومیٹک غلط چیزیں آ جائیں گی. آپ کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے خود برباد ہو جائیں گے. یہ زمانہ، یہ دنیا کی رہنائیاں اور دنیا کی جو ہے آنکھوں کو کھیرا کرنے والی یہ ترقی، یہ ایڈوانس، یہ ہمارے پاس موبائل موجود موبائل، یہ بچوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے آتی ہے. اگر ہم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی کی، ہم نے بچے کے ذہن و دماغ میں عقیدے کو نہیں بڑھایا، دین کی اہمیت کو راسخ نہیں کیا، ایمان کی باتوں کو بڑھایا اور بچایا بسایا نہیں ان کے ذہن و دماغ میں، تو اس کا مخالف مفہوم یہ نکلے گا اور لازمی دوسری باتیں بچے کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اس لیے بھی بچوں کی ایمانی تربیت ضروری ہے. جب ہم بچے بولے جیسے بچے آنسو شامل ہو جائیں، بچوں کی ایمانی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے. اور بچوں کی ایمانی یا بچوں کی اخلاقی تربیت میں سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے اور کار فرما ہے بچے کو بنانے اور سنوارنے میں، وہ ہمارا ماحول ہوتا ہے. ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا بچہ جہاں رہتا ہے اس جگہ کا ماحول، جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ کا ماحول، جس کے ساتھ کھیلتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ان لوگوں کا ماحول، جس سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں ہمارا بچہ رہتا ہے اس سماج کا ماحول کا تربیت پر بڑا گہرا اثر ہے. ماحول کا تربیت پر بڑا گہرا اثر ہے. اس لیے اگر ماحول اچھا نہیں ہے تو بگڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس ہوئے زمین پر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنی بھی اولادیں پیدا ہوتی، سب کے سب فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، سب اسلام پر پیدا ہوتی ہیں. جتنے بھی اولاد اور جتنے بھی بچے اور بچیاں اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، سب کے سب فطرت اسلام توحید پر. انسان کی فطرت توحید. انسان کو ماحول اگر خراب نہ کرے تو انسان فطرت پر رہے گا، توحید پر رہے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام توحید پر پیدا ہوتا ہے. اس کی بات کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات یہ ہوتا ہے کہ جیسا ماحول ملتا ہے، اس کے ماں باپ جیسا ماحول کریٹ کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے ماں باپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس عقائد و نظریات کے حامل ہوتے ہیں، گاؤں سماج کا جو معاشرہ اور معاشرے کا جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کے اپنائے ہوئے ماحول کی وجہ سے اللہ کے فرماتے ہیں فابواه یحودانہ. فطرت کو وہ ماحول نہیں ملا، بچے کو وہ ماحول، اسلامی ماحول نہیں ملا، فطرت والا ماحول نہیں ملا،
کہ فطرت پر توحید پر باقی رہے، ماحول دوسرا مل گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا کرسچن بنا دیتے ہیں، اور یہ مجوسی یا آگ پاس بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہی ہوتا ہے، اور مسلمانی نہیں فرمایا، بس یہی فرمایا کہ فطرت پر توحید پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس فطرت کو، نیچر کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ کیسے؟ ماحول اچھا بنا کر، ماحول اگر ملا تو بچہ باہر آئے گا۔ تو سب سے بڑا کردار بچے اور بچیوں کی تربیت میں ماحول کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ماحول اچھا، ہمارا ماحول گھر کا ماحول، جہاں بچہ پڑھتا ہے، ادارے کا ماحول، جس کے ساتھ کھیلتا ہے، ان لوگوں کے اپنا ہی ماحول، اخلاق، جس سماج اور معاشرے میں ہمارا بچہ رہتا ہے، اس سماج اور معاشرے کا ماحول بچے کے بگاڑنے اور سدھارنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بچے کی اصلاح میں جس کا نمایاں کردار ہے، ماں کا انتخاب۔ بہترین ماں، دیندار ماں اگر ہے تو بچے کی تربیت میں بڑا نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے، اور بچے کی اخلاقی، دینی، ایمانی، اعتقادی تربیت کر سکتی ہے دیندار ماں۔ اگر ہم نے بیوی کے انتخاب میں لاپرواہی برتی، شرعی معیار کو نہیں اپنایا، اور ہم نے شادی کے وقت اسلام کے معیار کو نظر انداز کر دیا، سمجھیے یہیں سے ایران کی شروعات ہو رہی۔ بگاڑنے کی دو چیزیں آئی، ایک تو ماحول، اور دوسری چیز نیک اور شرعی اور دینی بیوی کا نہ ہونا۔ اولاد کا پہلا مدرسہ ماں ہے، ماں کی گود ہے۔ ماں کو اولاد جیسا کرتے ہوئے دیکھے گی، اولاد اسی طرح سے بنے گی۔ تو ماں کے انتخاب میں، لڑکی کے انتخاب میں، شادی بیاہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا ہے اپنی امت کو، اور امت کے نوجوانوں کو جو معیار دیا ہے، اس معیار کو اپنائیے تاکہ آنے والی نسل اولاد کی اصلاح ہو سکے، بگاڑ سے اولاد کو بچایا جا سکے، اللہ کی یہاں جواب دہی نہ ہو ہماری، ہم اولاد کی صحیح اصلاح کر سکیں، اعتقادی اصلاح صحیح ہو، ہم اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ شرعی معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سے فرمایا کہ شادیاں 4 چیزوں کو دے کر کی جاتی ہے۔ بزرگ شادی کرتے ہیں حسب، اعلیٰ خاندان کو دے کر کے کہ عورت اور لڑکی اعلیٰ حسب و نسب والی ہے، بڑے خاندان کی ہے۔ بزرگ شادی کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر کے، لہذا اور جمالی ہے۔ کچھ لوگ مال دے کر شادی کرتے کہ وراثت میں زیادہ مال ملے گا، یا امیر کے بھی گھرانے سے بچی تعلق رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، پیسہ دار ملے گا۔ اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دیندار دے کر شادی کی جائے۔ اللہ کے لیے بناتے ہیں، یہ لوگوں کے چوائسز ہیں، یہ لوگوں کے رغبات اور خواہشیں ہیں، ان کی اپنی اپنی پسند ہے۔ اسلام کی پسند کیا کہا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، شادی کی خواہش رکھنے والے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اسلام کی پسند ہے، میری پسند دیندار عورت ہے، اسے ترجیح دینا، دیندار عورت، اعلیٰ اخلاق کی دار، پڑھی لکھی، دینی مزاج، توحید پرست، شریعت کا کی پابند، ایسی لڑکی کا انتخاب، یہ شریعت کا معیار ہے، یہ اسلام کی پسند ہے، ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا تاکہ اولاد کی تربیت میں، گھر کی اصلاح میں، خاندان کی اصلاح میں آسانی ہو۔ عورت سے گھر سدھرتا ہے، خاندان سدھرتا ہے، خاندان سدھرے تو سماج اور معاشرہ سدھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ شرعی معیار اپناؤ، ادھر ادھر کرنا دیکھو، شرعی معیار دیکھو، شرعی معیار پر کوئی خاتون اگر نہیں ہے، شادی کی خواہش شادی کرو،
जवान दीनदार होगी, हमारी बच्चियां नेक सालिहा होगी और हमारे बच्चे अच्छे होंगे, हमारे बच्चे का ईमान मजबूत होगा, हमारे बच्चे के कैरेक्टर अच्छे होंगे, हमारे बच्चे के अखलाक अच्छे होंगे। और फिर ऐसी माँ के कोख से जन्म लेने वाली औलाद और बच्चियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेगी। ऐसी माओं की कोख से जन्म लेने वाली बच्चियां उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेगी, उम्मे आतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेगी, अस्मा बिन्त यज़ीद अस-सकन बनेगी, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनेगी, जो अपने ज़माने की मुहद्दिसा आलिमा थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़ी आलिमा, फादिला, मुहद्दिसा, फक़ीहा, मुजतहिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला 2210 हदीसें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं। 2210 हदीसें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती है। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला बहुत सारे मौके से सहाबा किराम को फतवा दिया करते थे। सहाबा किराम मुश्किल में फंसते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास आते कि भाई आयशा ये मसला दरपेश हुआ, हल कर दीजिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला ऐसी उम्मे सुलैम बहुत बड़ी आलिमा, उम्मे अतिया बहुत बड़ी आलिमा, अस्मा बिन्त यज़ीद अस-सकन बहुत बड़ी आलिमा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़ी आलिमा, मुहद्दिसा। ऐसी माँ जो दीनदार दाखिल ऐसी माँ की कोख से ऐसी बच्चियां जन्म लेंगी। इससे दो चीजें औलाद की तरबियत में बहुत मायना रखती है, एक माहौल और दूसरा बताया हमने माँ का इंतखाब, लड़की का शरई मियार के मुताबिक इंतखाब करना शादी के वक्त। और कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा जब समझने में शोर की उम्र पहुंच जाए तो बहुत, जो कि तरबियत का मामला ऐसा मामला नहीं जिसे बहुत मामूली और हल्का समझा जाए, इग्नोर कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया, नहीं, ये तरबियत का मामला बहुत नाजुक मामला है। आपने सुस्ती और काहिली की, बच्चा बिगड़ा, और आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से कोई बच्चा बिगड़ता है तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी कोशिश और मेहनत के बावजूद बिगड़ जाता है तो उसका गुनाह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से कोई बच्चा बिगड़ता है, आपकी औलाद बिगड़ती है, हमारी औलाद बिगड़ती है, तो वबाल हमारे साथ ही आएगा और अल्लाह ताला क्या जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा बच्चा समझने की उम्र को पहुंच जाए, समझने लगे। लेकिन तरबियत का असल जो पीरियड और मौका है वो बच्चे की समझने से लेकर के वो बुलूगत तक का वक्त होता है। इस पीरियड 12-14 साल, 2 साल समझ लिया बच्चा, 3 साल समझिए कि नहीं समझ पाता है, 4 साल, उसके बाद बुलूगत तक का
تربیت اولاد سے متعلق بات ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ایمانی اور اعتقادی تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جن احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سلسلے میں بہت سینسیٹیو ہے. بچوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمبھیر سے لیتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی چیز سکھانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری وغیرہ کے بعد صدقے کی ایک کھجور کھائی حضرت حسن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا صدقے کی کھجور کھایا ہے, کخ کخ تھوک دو. نہیں جانتے کہ میرے لیے ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے وہ کھجور کا ایک حصہ تھکوا دیا. کیوں؟ بچہ کھا لیا تھا, منہ میں اتار دیا تھا, رکھ لیا تھا, کھانے کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تربیت کا مقصد تھا کہ بچے کو بچپن ہی سے حلال و حرام کی تربیت سکھائی جائے. بچہ بنا یہ حرام ہے, ہمارے لیے جائز نہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دو پسند کرے گا. یہ کھاؤ یہ کرو یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچہ کھانا کھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام صلی اللہ, بچہ بیٹا بسم اللہ کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک اور قریب سے کھاؤ, جہاں تہاں بڑھا کر مت کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور کھانے کے قریب حصے سے کھانا کھاؤ. آپ دیکھیں تربیت بچے کو سکھا رہے ہیں. ایک یہودی بچہ جو جاگنے کے عالم موت قریب تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ یہودی بچے کا انتقال ہو رہا ہے, وہ موت کے عالم میں ہے, جاگنے کے وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں اس بچے کے, یہودی بچے کے پاس اور کہتے ہیں کہ بچہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ایمان لے آؤ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, ایمان لے آؤ, نام پر ایمان لے آؤ. تو یہودی بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو یہودی بچہ کا والد کہتا ہے کہ بیٹا محمد کی بات مانو, محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو, محمد کی بات مانو. تو دیکھیے تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کہ ایمانی تربیت, کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ مطلب جو ہے وہ فطرت پر باقی نہ رہے. آپ کی کوشش رہے تربیت دینی ایمانی اخلاقی تربیت آپ کی پیش نظر ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت حساس ہے. بچے جب بولنے لگ جائیں, آپ جو بولے وہ ریپیٹ اگر کرنے لگ جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ کچھ ہم میں ٹپس بتاتا ہوں, تو میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں, خواتین کے لیے بھی ہیں, سب کے لیے ان چیزوں کو یاد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے کی تربیت بہتر ہوگی. اور بچے چونکہ ہمارے مستقبل ہیں, وہ دین اسلام کے محافظ ہیں, اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں, قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے مستقبل, یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں. اس لیے بچے کی تربیت بہتر طریقے سے ہونی چاہیے. بچے کی تربیت میں کوئی بھی کسر نہ ہو. سب سے پہلے اگر بچہ بولنے لگے اسے کلمہ طیبہ سکھائیے, کلمہ طیبہ سکھائیے اور کلمہ شہادت سکھائیے. کلمہ طیبہ کلمہ شہادت معنی کے ساتھ کریں. اگر بولے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, بار بار مہینہ دو مہینے ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہو. اگر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے چونکہ ذہن بالکل خالی ہوتا ہے, صاف و شفاف, ایک مرتبہ اگر اسے یاد کر لیا بچے کے ذہن دماغ نقش ہو گیا. کہتے ہیں کہ بچپنے میں یاد پتھر میں نقش کی طرح ہے. تو ایک مرتبہ سب سے پہلے یہ کریں کہ کلمہ طیبہ یاد کریں, کلمہ شہادت یاد کریں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پہلی چیز کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میننگ کے ساتھ یاد کریں, معنی کے ساتھ یاد کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد ارکان ایمان یاد کریں. ارکان ایمان, ارکان اسلام. ارکان ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اس کے نبی پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, بھلی بری تقدیر پر ایمان. یہ ارکان ایمان ہے. چھ چیز پہلے یاد کریں, کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت میننگ کے ساتھ, ارکان ایمان اور پھر ارکان اسلام. ارکان ایمان کے بعد ارکان اسلام یاد کریں. ارکان اسلام 5 ہیں.
کرنا. یہ 5 چیزیں، یہ ارکان اسلام. تو ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور خاص طور سے یہ پہلو غالب ہے کہ توحید کا معاملہ کہیں بھی ہاتھ سے جانا ہے. جب بھی کوئی ایسا میٹر معاملہ ہے توحید کو ریپیٹ کرتے رہیے، سوال جواب کی شکل میں توحید بتاتے رہیے. بیٹا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ زمین کو کس نے بنایا؟ بارش کون برساتا ہے؟ موسم کون بدلتا ہے؟ بیماریاں کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ بیٹا اللہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ کرنا، سر جھکانا غلط ہے. سوال جواب کی شکل میں ریپیٹ کریں. یہ سارے سوالات یہ بیسک بنیادی سوالات ہیں. ان سوالات کو یاد کرائیں بچوں کو، معمولی نہ سمجھیں. آپ بھی ذہن نشین کریں اور بچوں کو یاد کرائیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہمیں کس مقصد کے تحت پیدا کیا، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تعویذ کرنے پر وشواس اور اعتقاد یقین رکھنا کیا ہے. بدعت سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے. سنت کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بار بار بچے کو سکھلائی ہے، بار بار سکھلایا ہے. بیٹا گناہ اگر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے معافی مانگ لینے سے. گناہ اگر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. بچے کی تربیت دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کر کے. ایک دن آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کس مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ سارے سوال توحید سے ریلیٹڈ ضرور ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار کرتے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے پیچھے رہتے ہیں اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 مرتبہ یا معاذ یا معاذ یا معاذ. معاذ نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر و لا رسول. بولی 3 مرتبہ کہا بالکل الگ کرنے کے لیے کہ چوکس اور چوکٹا ہو جاؤ. بڑی اہم بات بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ سے، معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. سب سے اولین حق اللہ کا، سب سے پہلا حق بندوں پر، سب سے پہلا اور سب سے آخری حق اللہ کا کیا ہے بندوں پر. جانتے ہو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ذرا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہم بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اور صرف اللہ کی خالص عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ بندوں پر اللہ کا پہلا حق اور آخری حق ہے. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی فرمایا. تو سب سے پہلا حق ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. بچے بتا بیٹا سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. آگے لا کے حضرت معاذ سے فرماتے ہیں آپ جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. بندوں کا حق اللہ پر کہا کہ اللہ اس کو سب زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے. تقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 9 سال یا 10 سال کے عمر کے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 یا 10 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے پیچھے سوار کرتے اور کہا کہ بیٹا انی اعلمک یا غلام انی اعلمک کلمات. عبداللہ بن عباس بچہ 9 یا 10 سال کے عمر کے تھے. کہا کہ میں کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہوں نا اور نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، باتوں کو تم یاد کر لو، ان باتوں کو تم حفظ کر لو، ان باتوں کو تم اچھے سے ذہن میں بیٹھا لو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز میں، بہترین اسلوب میں سمجھاتے ہیں بیٹا میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، بہت اہم بات، تم ان باتوں کو یاد کر لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک. ایک چیز بتائی کہ عبداللہ
9 یا 10 سال کے کہ عبداللہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ کی بات مانو، اللہ تیری حفاظت فرمائے، تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہارے ماں باپ کی حفاظت، تمہارے دین کی حفاظت، تمہارے ایمان کی حفاظت، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی بات مانو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے، اور فرمایا اذا سألت فاسأل، جب مانگنی ہو کبھی بھی کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ کو پکارنا۔ یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آدمی انسان کو دوسرے سے مانگتا ہی نہیں، انسان دوسرے تو سوال ہی کرتا ہے، پانی کہا کہ بھائی پانی لانا تو دے دے، نہیں مانگنا ہو گیا کیا؟ نہیں، اس کو مانگنا نہیں کہتے، جو مانگنا غلط حرام اور شرک ہے، مانگنا جیسے کہتے ہیں کہ انسان سے ایسی چیز مانگی جائے جس پر وہ انسان قادر نہ ہو یا وہ حاضر نہ ہو، دو شرطوں کے ساتھ، جی انسان اگر حاضر ہے اور قادر ہے تو اس سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں، پانی لاؤ، انسان قدرت بھی رکھتا ہے کہ پانی لے آئے، اور وہ حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے پانی لانے کا، کوئی دلی میں موجود ہے اس کو کہے کہ پانی لاؤ، حاضر نہیں، یہ غلط، یہ حرام، قادر نہیں، حاضر تو ہے لیکن بارش برساؤ، قادر نہیں، حرام، تو انسان سے مانگ سکتے دو شرطوں کے ساتھ، حاضر ہو اور قادر، یعنی دینے پر قدرت رکھتا ہے جیسے پانی، حاضر موجود سامنے غائب نہ ہو، مرا ہوا نہ موجود ہو، دنیا سے گزرا ہوا نہ ہو، تو دو شرطوں کے ساتھ مانگ سکتے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے فرماتے ہیں بیٹا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، مصیبت میں پھنس جاؤ، پریشانی میں پھنس جاؤ، صرف اللہ کو پکارنا، یہ بہت اہم چیز یاد رکھنا، سمجھا کہ 9 یا 10 سال کے بچے ہیں عبداللہ بن عباس، اور آگے فرمایا کہ ایک آگے بھی جو فرمایا احفظ اللہ، اور فرمایا وَاعْلَمْ، اور اعلم ان الامة التي اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، اور سارے کے سارے لوگ اس دھرتی اور سنسار کے سارے لوگ مل جائیں، انسان نہیں، جنات کو ایک کر کے شمار کر لیں، سارے کے سارے لوگ مل کر کے تم کو اگر ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ اتنا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے، اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، ذرا برابر بھی، سارے کے سارے لوگ مل کر کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، رفعت القلم وجفت الصحف، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، صحیح بھی خوش ہو گئے، پھر تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اس میں اعتقاد ہو، یقین ہو، تو یہ توحید کا موضوع فوکس کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ہوم ورک کراتے کھاتے پیتے توحید کی بات گھر دماغ میں بیٹھاتے رہیے، بولتے رہیے توحید کی بات، ریپیٹ کرتے رہیے، ایسے ہی بچوں کو اللہ کی تقدیر پر راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی بچہ مس کر جائے، فیل ہو جائے، کھو جائے کوئی سبق، اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا ہمارے بندے اس لیے ہو گیا، چلو چھوڑو اس کو، اللہ کی تقدیر پر راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، ایسے میں موضوع سمیٹ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ بار بار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات اکرامات احسانات کا تذکرہ اللہ کا بار بار بچوں کے سامنے ہو، تاکہ ان احسانات کا آدمی شکریہ، ان نعمتوں کا آدمی اور بچہ شکریہ نہ کرے، تربیت یہ سیکھے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچے کے دل میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ آپ کی سیرت بتائی جائے، آپ کے نام بتایا جائے، آپ کی قربانیاں، امت کے لیے آپ کا رونا تڑپنا، ایسے صحابہ کرام کی محبت بچے کے دلوں میں رہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ابو بکر اور عمر کی محبت بچوں کو ویسا ہی سکھلاتے تھے جیسا قرآن مجید سکھاتے تھے، یعنی قرآن مجید جس اہتمام کے ساتھ بچوں کو ہم سکھاتے تھے ویسے ہی ابو بکر اور عمر کی محبت سکھاتے تھے بچوں کو کہ ابو بکر اور عمر اور صحابہ سے محبت کرو، بچے کے دل میں صحابہ کرام کی محبت آتی ہے، ایسے ہی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک چیز اور ایڈ کریں اس میں، قرآن مجید کی تعلیم سکھانا، قرآن مجید کی تعلیم دینا، بچوں کو قرآن پڑھنا، بچوں کو قرآن پڑھانا، یاد کرانا، اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ میں بتاؤں، دیکھیے قرآن صورتیں اگر یاد کرائیں بچوں کو تو کچھ صورتیں معنی کے ساتھ یاد کرائیں، جیسے سورہ فاتحہ معنی کے ساتھ یاد کرائیے، قل هو اللہ احد معنی کے ساتھ یاد کروائیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معنی کے ساتھ یاد
معنی کے ساتھ یہ 5 صورتیں اور ایک آیت الکرسی معنی کے ساتھ. اور آخری بات آخری بات یہ ہے کہ نمازوں کا پابند، نمازوں کا پابند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازوں کے پابند اور علمی مجلس میں بچوں کو لے کر آئیے، مجلسوں میں بچوں کو لے کر آئیے، تقریر ہو، خطبہ ہو، درس ہو، مجلس میں لے کر آئیے بچوں کو، نمازوں کا پابند بنائیے. بنایا اللہ کے نبی نے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اور اولاد سب ایسے نہیں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال ہو جائے، اور کنٹینیو حکم دیتے رہو، نماز کی تعلیم دیتے رہو. جب 10 سال کی ہو جائے 3 سال برابر حکم دینے کے باوجود اگر نہ مانے، 3 سال برابر حکم دینے روحان میں ترغیب دینے کے باوجود بچے عادی نہ ہو تو لپڑ تھپڑ کیجیے، وضربوہم علیہا، ڈانٹ ڈپٹ کیجیے، لپڑ تھپڑ کیجیے، ہلکی بات مانیے بھی. 3 سال برابر مسلسل محنت کرنے کے باوجود اگر اصلاح نہ کرے، نماز سے عادی نہ ہو، اور ان کی بات نہیں مانے، وضربوہم علیہا. تو یہ نمازوں کی پابندی کرانا بچوں کے ہاتھ میں. دیکھیے ایک اصول ہے کہ جو چیز بلوغت کے بعد واجب ہو جاتی ہے، بلوغت سے پہلے ان چیزوں کا حکم مستحب ہے. جسے پردہ کرنا، بلوغت پر بچوں پر واجب ہے تو بلوغت سے پہلے عادت کروانا چاہیے، بلوغت سے پہلے عادت کروانا چاہیے. کپڑا پورا پہننا، بلوغت سے پہلے عادت کروانا چاہیے. تو یہ تربیت کے تعلق سے بات گائیڈ لائن اور رہنمائی تھی، اور تربیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات آپ کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں پیش کیے گئے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کی اصلاح فرما. اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار اور خطاکار ہیں، سب سے پاک تک گناہوں کو ڈوبے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک باقی رکھ کرے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باقی رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو اسی کرے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن شانتی والا ملک بنائے، اور ہماری اس ریاست بہار کو امن شانتی والا ریاست بنائے. مسلمان جہاں کہیں پریشان نہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ترقی دے، اسلام کو ترقی دے، اور ہمارے ملک کو ترقی دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.